فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ بہت زیادہ دنیا میں مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ خصوصی انعام اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چرند، پرند، درند، اسی طرح حشرات الارض اس نوع سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں نوع انسان بنایا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ کئی لوگ دنیا میں ہیں جو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بتوں کو پوجنے والے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، کوئی ستاروں کو عبادت کے لائق سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ان گروہ سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو ایک تو انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان بنایا، اور نمبر 3 امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس میں بھی عظیم انعام یہ پیدا ہم پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گروہ اور اس طبقے کے ساتھ وابستہ فرمایا کہ جسے اہل علم کا طبقہ کہتے ہیں۔ ہمیں دینی ماحول عطا فرمایا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، نعمتوں پر غور کرے تو پھر نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ اگر نعمتوں پر غور نہیں کرتا، ان کو ذہن میں نہیں لاتا، دل میں ان کا استحضار نہیں کرتا تو ان کی قدر بہت کم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ علم کی جو نعمت ہے یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ مدارس دینیہ اسی علم کی دولت کے منبع ہیں، اسی علم کی دولت کے معدن اور مرکز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ ہی وہاں پر ایسا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے۔ آپ پڑھیے اس رب کے نام کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم یہ استحضار کریں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو پوری نوع انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما ہیں، نمونہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجی ہے اس وحی کا تعلق بھی اقرا، قرات اور پڑھنے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم جو مدارس دینیہ میں آتے ہیں، یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں، تو دراصل ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کے اس پہلے لفظ اقرا کے ہم گویا کہ اس کی تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اسی امر کی تکمیل کرتے ہوئے اور تعمیل کرتے ہوئے ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے سرشار ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو علم نبوت ایسی چیز ہے کہ جس کا ثانی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے علم کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام لم یورثوا درہم ولا دینارا،
نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو مال و دولت امت کو نہیں دے کر جاتا کہ میں نے پوری زندگی مال و دولت جمع کی تھی اور جمع کرنے کے بعد یہ جمع پونجی دے کے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی امت کو علم دے کر جاتے ہیں۔ گویا میراث انبیاء یہ علم ہے، میراث انبیاء یہ مال نہیں ہے۔ مال اچھی چیز ہے، دنیاوی امور میں انسان کے کام آتی ہے، اس سے انسان کی دنیا سنورتی ہے، اس سے کئی ایسے امور اور کئی ایسے کام ہیں جو صحیح سلیقہ سے سر انجام پاتے ہیں، لیکن وراثت نبوت یہ مال نہیں ہے، وراثت نبوت یہ علم ہے۔ ایک بندے کے پاس مال بالکل نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہو تو یہ شخص اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریبی وإن العلم باق لا یزال۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جہال جاہل لوگوں کو مال عطا فرمایا، اور فرمائے کہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ عنقریب فنا ہو جائے گی، اور علم ایسی چیز ہے کہ یہ باقی رہنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، علم در علم چلتا پوری امت میں چلتا ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ فإن الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، نبی جب دنیا سے جاتا ہے درہم اور دینار مال و دولت نہیں چھوڑ کر جاتا، وإنما ورثوا العلم، انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس بندے نے علم کی تھوڑا سا بھی ذرہ لے لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے بہت زیادہ حصہ لے لیا۔ تو مدارس میں طلباء کے آمد ہے، ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی بھی آج افتتاحی تقریب ہے۔ ہم ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ہماری اس ابتدائی نشست میں ہمارے ذہن میں یہ بات مستحضر ہو جائے کہ ہم علم کے حصول کے لیے مرکز میں جمع ہیں، اور یہ علم ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ایک چیز کی عظمت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے میں محنت کرنا، کوشش کرنا، مصیبتوں پر صبر آزما ہونا، پھر یہ انسان کو برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس افتتاحی تقریب کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم علم دین حاصل کرنے میں سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تصحیح نیت، اپنی نیت یہ کریں کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ علم دین حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہرگز یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں علامہ کہیں اور ہماری عزت ہو، اس کا مقصد ہرگز یہ نہ ہو کہ ہم بہت بڑے عالم بن جائیں اور لوگ ہمیں ہدایہ پیش کریں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہ ہو کہ ہم بہت بڑے عالم بن جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے جاہ اور عزت بنے۔ یہ چیزیں ثانوی حیثیت ہے، اللہ دیتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہمیں ہو جائے۔ آپ نے حدیث مبارک سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو جب بھڑکایا جائے گا تو ابتدائی 3 قسم کے افراد ہوں گے۔ نمبر 1 عالم ہوگا، نمبر 2 سخی ہوگا، اور نمبر 3 شہید ہوگا۔ عالم کے ذریعے سے جب بھڑکایا جائے گا، اس عالم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے علم حاصل کیا تھا، آپ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، فرمایا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم سمجھیں، علامہ سمجھیں، تو جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا، لوگ تجھے سمجھتے رہے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح پوچھا جائے گا سخی سے، تو سخی کہے گا یا اللہ، میں نے آپ کی رضامندی کے لیے مال و دولت کو غرباء میں تقسیم کیا ہے، غرباء پر لٹایا ہے میں نے مال و دولت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مال و دولت تو نے اس لیے لٹایا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، غرباء کا بہت خیال رکھتا ہے، جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں ہو چکا، اس لیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور یہی کہا جائے گا ایسے بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں لڑتا تھا، بلکہ اس لیے لڑتا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا دلیر اور بہت بڑا شجاع آدمی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بات تھی یہ کہی جا چکی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب سے عظیم اور پہلی چیز علم دین کے حصول کے لیے ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم دین اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل پر اجر ملے گا، اور اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر اس پر اجر نہیں ملے گا، اس پر وبال ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا زینہ یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 2، علم کے حاصل کرنے میں دوسری اہم چیز اسباب اور آلات اور ذرائع علم کا ادب ہے۔ علم جن ذرائع سے ہمیں میسر آتا ہے، جن ذرائع سے ہمیں ملتا ہے، ہم ان کا ادب اور احترام کریں۔ سب سے پہلا ذریعہ اس کا استاذ ہے۔ استاذ کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ استاد محترم کا ادب یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ باقی اداروں اور ہمارے اداروں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہاں ذرائع علم میں استاد کا ادب اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے مدارس دینیہ میں ہوتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کا گھر میرے گھر کی تقریباً 7-8 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو اپنے پاؤں اپنے استاد کے گھر کی جانب نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے پاؤں سکیڑ کر سوتا تھا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ادب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے بڑے مقام اور مرتبہ کو جب پہنچے ہیں تو اس کی بنیادوں میں یہ بنیاد بھی موجود ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا ادب فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا سے واپس آتے ہیں، حضرت ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صحن میں بیٹھے تھے۔ آپ ایک ایسی چارپائی پر تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، کہ اس پر اونٹ کی کھال کی چادر بچھائی گئی تھی، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث اور علامہ اس وقت بھی مانے جاتے تھے، وہ آپ کے پاؤں دبا رہے تھے، اتنے بڑے علامہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے جوتے اٹھائے اور اپنے سر پر رکھ لیے کہ استاد جی آپ کے جوتے ہیں، میں ادب کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی آپ سید لوگ ہیں اور ہم غیر سید ہیں، سید غیر سید کے جوتے سر پر کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ استاد جی فقہ کی فلاں کتاب اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں موجود ہیں، اگر طالب علم غیر سید بھی ہو تو استاد کا ادب اس درجہ بھی کر سکتا ہے۔ استاد محترم اس پر اشش کرنے لگے۔ تو استاد محترم کا ادب یہ بہت بہت بنیادی چیز ہے حصول علم میں۔ کئی ایسے طلبہ ہوں گے اگر استاد کا ادب نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی علم دین سے محروم فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا غالباً شعر ہے، آپ فرماتے ہیں ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما۔ دو شخصیتیں دنیا میں ایسی ہیں، ایک معلم اور استاد اور دوسرا طبیب اور ڈاکٹر، کہ یہ اس وقت تک نفع اور فائدہ ان سے آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کی تعظیم، تکریم اور عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرمایا اگر آپ نے اپنے طبیب کی عزت نہ کی، اس کا اکرام اور اس کے روب اور دبدبے اور اس کی سختی کو برداشت نہ کیا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیماری پر صبر کریں، پھر بیمار ہی رہیں گے۔ میں فلاں طبیب کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ سخت بہت ہے۔ اگر آپ اس کی سختی برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی بیماری برداشت کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب آپ معلم کی سختی برداشت نہیں کر سکتے تو انسان اپنی جہالت پر اکتفا کرے۔ تو دوسری اہم چیز کہ ہمیں ذرائع علم کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ انہی ذرائع علم میں سے کتاب ہے، کتاب کا بہت زیادہ ادب کیا جائے۔ کتاب
پھٹنے سے محفوظ ہونی چاہیے، کتاب کو ادب کے ساتھ اوپر رکھا جائے، کتاب جب آپ کے سامنے ہو اس کی طرف انسان پاؤں نہ پھیلائے، کتاب کو تکیہ لگا کر اس پر سو نہ جائے، انسان جب بیٹھتا ہے کتاب تپائی پر رکھتا ہے، تپائی کا ادب ہونا چاہیے، اپنی درسگاہ کا ادب ہونا چاہیے، اپنے جس مدرسہ میں رہتا ہے اس مدرسے کا ادب احترام اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوسری چیز ہمیں ذرائع علم کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری اور بنیادی چیز وہ یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ علم انسان پڑھتا ہے اور علم کا جو ثمرہ ہے وہ اعمال کی صورت میں انسان کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض علم پڑھے اور عمل کی طرف نہ آئے تو پھر یہ شخص اپنے علم سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ آپ نے ایک مقام پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفس علم یہ نفس عمل سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندہ ہے محض علم ہے، اس کے پاس عمل کچھ نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس محض عمل ہے علم کچھ نہیں ہے، تو نفس علم عمل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اسی علم کے ساتھ اگر علم کی چاشنی لگ جاتی ہے تو پھر یہ علم عمل سے بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم جو ہے، عالم کی عبادت اور غیر عالم کی عبادت، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عالم جب عبادت کرتا ہے تو استحضار کے ساتھ عبادت کرتا ہے، غیر عالم عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ استحضار حاصل نہیں ہوتا جو عالم کو ہوتا ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اس کی مثال یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال ایک بہت بڑا ادارہ ہو، اس میں ایک بہت بڑی اہل علم شخصیت آئی ہے، اب وہاں کے اساتذہ، وہاں کے بڑے طلباء جو جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخصیت ہے، اس شخصیت کو جب ملیں گے تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر اسی مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہے جس کے دل میں اس شخصیت کی عظمت اور استحضار نہیں ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ ہاتھ ملائے گا ان کو لیکن دیکھ رہا ہوگا کیمرے کو، ہاتھ ملا رہا ہوگا ان کو، دیکھے گا طلباء کو۔ وجہ یہ ہے کہ عمل اس کا بھی وہی ہے جو اساتذہ اور بڑے طلباء کا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ اسی عالم کی طرف دیکھے اور اس کو ہاتھ ملائے اور اس کے ادب اور احترام میں زیادہ سرشار نظر آئے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس شخصیت کا استحضار اور عظمت نہیں ہے۔ اسی طرح جب عالم عبادت کرتا ہے تو عالم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی کو ملحوظ رکھتا ہے، عبادت کے انداز الگ ہیں۔ اور جب غیر عالم عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں چونکہ استحضار نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت کے انداز الگ ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی عبادت کا معیار اور اس کا مقام ایک عابد پر ایسے ہے جس طرح میری تم لوگوں پر فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کہ عالم کے ساتھ علم لگا ہوا ہے، اس لیے عالم کو چاہیے کہ عالم جب علم حاصل کرے تو ساتھ ساتھ وہ اعمال کی طرف بھرپور توجہ دے۔ جب توجہ دے گا تو اس کے عمل کی جو قوت ہے وہ غیر عالم کے عمل کی قوت سے بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے ایک معروف واقعہ سنا ہوگا، ایک طالب علم کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو عرصہ دراز سے ایک جگہ پر گوشہ نشین ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ یہ طالب علم اس کے پاس گیا تو عابد کو دیکھا کہ عابد نے اپنی ایک آنکھ پر گوند ملا ہوا ہے، گوند مل کر اس کو بند کیا ہوا ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ خیر الیک سلیک ہوا، طالب علم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ عابد صاحب فرمانے لگے کہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی کئی لذات ہیں، کئی شہوات ہیں، تو میں نے اپنی ایک آنکھ پر گوند لگا کر اس کو بند کر دیا تاکہ دنیا کی لذات اور شہوات کی طرف میں نظر نہ کروں، ہاں ایک آنکھ کو کھولا ہوا ہے تاکہ مقصود اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں ان کو دیکھتا رہوں۔ وہ طالب علم ان سے کہنے لگے کہ آپ نے کتنا عرصہ سے عبادت شروع کی ہے؟ فرمانے لگے کہ مثال 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے میں نے عبادت شروع کی ہے۔ وہ طالب علم فرمانے لگے کہ عابد صاحب بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے عبادت کی ہے لیکن آپ نے اپنی آنکھ پر جب گوند ملا ہے تو آپ کے گوند ملنے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کی عبادت اتنے عرصہ کی ساری بیکار اور ضائع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں وجہ عبادت تو ہے، چونکہ وہ علم نہ تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح مسئلے کو پا نہ سکا، اس نے
بد نظری سے بچنے کے لیے ایسا عمل کر دیا جو اس کی عبادت کو ہی لے ڈوبا۔ تو عالم دین جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادات میں سب سے اولین چیز 5 وقتی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، بہت زیادہ۔ اور یہ صرف مرکز کا معاملہ نہیں یا کسی اور دینی ادارے کا معاملہ نہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، اپنے سفر پر ہوں، ملاقات پر رشتہ داروں سے ہوں، گھر پر ہوں، سفر پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمال اور گورنر کو جب خط لکھا کرتے تھے تو نماز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ کو بخوبی سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ اپنے امیر اور خلیفہ کی طرف سے جاری کردہ فرمان کو بھی اچھے سلیقے سے سر انجام دے گا۔ اور جو خدا تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر خلیفہ کے احکامات کو بھی وہ پس پش ڈالے گا۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں۔ مرکز میں رہتے ہوئے دیگر اعمال کا ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہاں آپ نے 2-3 دنوں سے آپ یہاں پر ہیں، آپ نے دیکھا صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین ہے، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہے، اور نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک ہے۔ جمعہ آیا تھا تو جمعہ کے دن صبح ہم نے سورۃ الکہف کا اہتمام کیا تھا۔ تو تلاوت میں ایک پارہ کا حفاظ کرام ضرور بے ضرور ایک پارہ کا اہتمام کریں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ کم از کم 1 پاؤ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وقت کم ہو تو کم، لیکن تلاوت ضرور ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں جو صورتیں میں نے 4 عرض کی ہیں، ان صورتوں کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، اس ذکر میں شرکت کو لازمی بنائیں، طلبہ کرام پر یہ ضروری ہے۔ اس میں اپنے آپ کو کھپائیں، اس میں اپنے آپ کی شرکت کو لازم بنائیں۔ اسی طرح نوافل کا بہت زیادہ اہتمام، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے مرکز میں پہلا سبق نماز فجر کے بعد ہوتا ہے۔ نماز فجر سے قبل، طلوع فجر سے قبل ہمارے تمام طلباء اور تمام اساتذہ بحمد اللہ تعالی نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ولایت کے مقام پر نہیں پہنچا جب تک کہ اس نے تہجد کی پابندی نہیں کی۔ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب طلوع آفتاب ہو، طلوع آفتاب کے بعد ہمارے ہاں 12-15 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، آپ اشراق ضرور بے ضرور پڑھیں۔ یہ بھی ہمارے نوافل کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں جب اشراق پڑھتا ہوں تو اشراق کے ساتھ 2 رکعت نفل مزید پڑھتا ہوں۔ اشراق پڑھ لیے کہ ہمارا معمول ہے، 2 رکعت نفل کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ پھر میرے پورے کے پورے دن کے جو کام ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم طلبہ بھی ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم 2 رکعت تو اشراق پڑھیں، اس کے ساتھ 2 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے دن بھر کے معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پورے فرمائے۔ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں، 2 رکعت سنتوں کے بعد پھر 6 رکعت نماز اوابین پڑھیں۔ فرمائے نماز اوابین جو ہے عبادت گزاروں کی نماز ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ تو کچھ معمولات ہمارے آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، ان کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ باقی معمولات ہم آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو تیسری چیز کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اعمال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز علم ہو، اور علم کے ساتھ عقل و دانش کا انسان اہتمام کرے۔ استاد محترم مثال سے ایک بات فرماتے ہیں، فارسی کا ایک مقولہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 شٹانک علم ہو تو اس کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ علم بھلے تھوڑا ہو لیکن انسان کو عقل یہ بہت زیادہ اس کا استعمال اور استحضار کرنا چاہیے، فہم کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اولین چیز کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ ہماری فہم کو بڑھا دے، ہمارے عقل و دانش کو بڑھا دے، ہم معاملات کو سمجھیں، ہم مسائل کو سمجھیں، ہم علم کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز اس کے لیے گناہوں سے بچنا۔ گناہ انسان کی عقل کو تباہ کر ڈالتے ہیں،
انسان کی عقل کو زائل کر ڈالتے ہیں۔ گناہ کے بہت بڑے نقصانات میں سے ایک اہم نقصان انسان کی عقل کا ضائع ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے علم کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کو بھی انسان بہت زیادہ استعمال کرے۔ کہتے ہیں نا، ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ سلامت کو عرض کیا کہ آپ اتنا بڑا پیسہ لگاتے ہیں ان طلبہ کرام پر۔ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، مدرسے میں طلبہ تھے، ان کو ماہانہ راشن دیتے تھے، اساتذہ کی تنخواہیں دیتے تھے، طلبہ کے وظیفے دیتے تھے۔ تو وزیر صاحب کہنے لگے کہ یہ لوگ تو بس کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کا اور تو کام کوئی نہیں ہے، آپ اتنا بڑا فنڈ اور اتنی بڑی رقم ان پر خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ نہ کیا کریں۔ بادشاہ سلامت ان کو بار بار سمجھاتے، لیکن وزیر صاحب کی سمجھ میں بات نہ آتی۔ ایک مرتبہ مسجد تھی، مسجد کے قریب حوض تھا جہاں سے وضو کرتے ہیں، وہاں ایک طالب علم بیٹھا تھا اور کتاب پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت اور وزیر صاحب ساتھ جا رہے تھے، تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر پر اس طالب علم کے تفوق اور فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے طالب علم کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان کو یہ بات کی، مجھے بتاؤ، وزیر صاحب سے پوچھا کہ وزیر صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سامنے حوض موجود ہے، اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ وزیر صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو معلوم نہیں کتنے پیالے پانی ہے، کیونکہ میں نے اس کو ماپ نہیں کیا۔ انہوں نے طالب علم سے پوچھا کہ اے بیٹا تو مجھے بتا کہ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، علم اور منصب تو تھا وزیر صاحب کے پاس، لیکن عقل استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا۔ طالب علم چونکہ مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے بہت ہی بہترین جواب دیا۔ طالب علم کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ دیکھیں، اگر جو پیالہ جس سے آپ یہ حوض ماپنا چاہتے ہیں، اگر وہ پیالہ اس حوض کے برابر ہے تو اس حوض میں ایک پیالہ پانی ہے، اگر وہ پیالہ نصف حوض کے برابر ہے تو اس حوض میں 2 پیالے پانی ہے، اگر وہ تہائی حوض کے برابر ہے تو 3 پیالے پانی ہے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر صاحب کو کہا کہ آپ نے دیکھا، میں ان لوگوں پر خرچ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اپنے عقل و دانش کو علم کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب علم دے تو علم کے ساتھ عقل و دانش کا بھی بہت اہتمام ہو، اور اس کے لیے بنیادی جو بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرے، اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں دعا کا، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگے، عقل اور فہم بھی انسان مانگے۔ پانچویں چیز کہ جس کا ہمیں استحضار کرنا چاہیے، وہ یہ استحضار کرنا چاہیے کہ ہم صرف مدرسے میں نہیں ہیں، مرکز میں نہیں ہیں، بلکہ ہم مرکز جمع خانقاہ میں ہیں۔ استاد محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہ عالیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہمارے اس مرکز کا ماٹو اور مرکز کا جو نصب العین ہے، ہم ایک تو تعلیم دیتے ہیں، نمبر 2 ہم تربیت کرتے ہیں، نمبر 3 ہم نظم پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی جگہ پر پڑھنے کے لیے، تعلیم، تربیت اور نظم۔ تربیت کے لیے بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں خانقاہ موجود ہے۔ خانقاہ ایسی چیز ہے کہ جہاں ہم علم پڑھتے ہیں، اس علم کا عملی طور پر نمونہ اس خانقاہ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی استحضار رکھیں کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ خانقاہی ماحول میں ہیں، اور خانقاہی ماحول انسان کو میسر آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے بیچوں بیچ موجود ہو جو ہماری اصلاح کرے۔ دنیا میں سب سے عظیم چیز استاذ محترم یہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے کان کھینچنے والا کوئی بندہ مل جائے تو اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ ایک بندہ ویسے دنیا میں چل رہا ہے، اس کو کھرے کھوٹی کی پہچان کرانا، گناہ ثواب کی پہچان کرانا، تصحیح نیت کی پہچان کرانا، اس والا کوئی بھی نہ ہو تو وہ پھر ٹھیک راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے سر پر کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہو جو اس کے اعمال کا محاسبہ کر کے اس کو سیدھی راہ دکھاتی رہے، تو اس سے ضرور بے ضرور وہ شخص اعمال کی راہ پر ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت مرکز کا استحضار کرتے ہوئے علم دین حاصل کریں۔ مرکز اہل سنت والجماعت بحمد اللہ تعالیٰ ایسا ادارہ ہے کہ جو عقائد اور مسائل کے حوالے سے پوری دنیا کا مرجع ہے، پوری دنیا کا، یہ میں بات مبالغہ کے بنا کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا مرجع ہے۔
عقائد اور مسائل میں کہیں انسان کو کوئی الجھن پیش آتی ہے، کہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، کہیں عقیدہ سمجھ نہیں آتا، کہیں مسئلے کی دلیل کا اس کو فہم نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے دنیا بھر کے لوگ بحمد اللہ تعالیٰ مرکز اہل و سنت والجماعت سرگودا سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرکز اہل و سنت والجماعت کا طالب علم بنایا ہے، اس کا طالب علم بنایا ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کو یہاں محسوس نہ ہو، جب انسان فراغت کے بعد باہر جاتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مرکز میں رہ کر کتنی عظیم الشان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ تو خیر، افتتاحی تقریب کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 5 بنیادی باتیں عرض کی ہیں کہ ان بنیادی باتوں پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور علم دین سے نوازیں گے۔ علم دین کا جو اصل فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید فرمائیں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے علم دین کو حاصل کرنا آسان فرمائے۔ علم دین جب ہم حاصل کریں ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ علم دین کی تکمیل کے بعد خود بھی اس پر عمل کرنے والے بنے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے والے بنے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے، اور اس مرکز کو بھی اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ اساتذہ، عملہ و طلبہ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔